جو فرقہ اہل حدیث کے حضرات ہیں، یہ حضرات بعض اجتہادی مسائل میں جہاں ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جو امام تھے چاروں، انہوں نے تو اپنا دین بنا لیا، دین کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح ایک کتابیں یہاں پاکستان سے چھپی، مولوی محمد جونا گڑھی صاحب جو اہل حدیث کے خطیب الہند ہیں، ان کی کتاب آپ پڑھ لیں، جو ہے وہ طریق محمدی، شمع محمدی اور سیف محمدی، اس طرح کتابیں کھول لیں، اور اس کے اندر جیسے ہی عنوانات ہیں تو ائمہ کرام کا اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کو نہ صرف غلط کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ حالانکہ اجتہادی اختلاف ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے متعلق صراحتاً قرآن کریم کی آیت اور صراحتاً کوئی حدیث تو نہیں ہے، البتہ قرآن اور سنت میں غور کر کے ائمہ نے اس مسئلے کا حل نکالا ہے۔ چونکہ صراحتاً مسئلہ تھا نہیں، اصولوں سے نکالنا پڑا قرآن سنت کے، تو اس لیے غور و فکر میں اختلاف ہو گیا۔ بس اوقات کہہ دیا گیا کہ مسئلہ یوں ہے، دوسرے امام نے کہہ دیا نہیں یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ اب یہ اختلاف در حقیقت اجتہادی مسائل میں صحابہ کرام کے اندر بھی ہو جاتا تھا، اور اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے فیصلے صحابہ کرام کے پیش کیے تھے جہاں ان میں اختلاف ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتے تھے، جبکہ یہاں کی فرقہ اہل حدیث کے حضرات ائمہ کے اختلافات کو اچھال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے غلط ہے، لہٰذا چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ جبکہ سعودیہ کے علماء ایسی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ جو ائمہ کرام کے درمیان اس طرح کے مسائل میں اختلاف ہوا تو یہ اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا، اور یہ اختلاف پرانا چلا آ رہا ہے۔ ائمہ کرام میں سے کسی نے کسی صحابی کی بات کو لے لیا یا کسی آیت حدیث کو لے لی، دوسرے نے دوسرے کو لے لیا، یہ اختلاف کو ایسا بڑا نہیں جس کی بنا پر ہم کہیں کہ وہ اسلام سے نکل گئے تھے، اسلام کو ٹکڑے کر دیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے باتوں پرس علماء کے شبہات کی، دیکھیں اب یہ ساری کتابیں ان کے خلاف ہیں۔ اس میں جو ہے ایک شبہ پیش کیا گیا، کیونکہ یہ حضرات اس طرح کے شبہات یہاں پاک و ہند میں پھیلاتے ہیں کیا کہ بھئی یہ میرے پاس درجنوں کتابیں پڑھی ہیں کہ ایک امام کی بات کو لے کر دوسرے پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس آیا مسئلہ تو انہوں نے اپنا اس کا حل بتایا، یعنی یہ شبہ کا جواب یہ دیا کہ اجتہادی اختلاف کی وجہ سے دوسرے فقہا کے ماننے والوں کی تنقید ہم نہیں کرتے، جبکہ سعودیہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجتہادی اختلاف کی بنا پر دوسرے فقہا کی ان کے ماننے والوں کی تنقید نہیں کرتے۔ یہ صفحہ نمبر 20 ہے، 72 پرس علماء کے شبہات، یہ سعودیہ کے جج ہیں شیخ علی بن راشد، ان کا لکھا ہوا۔ ہاں جی، جبکہ یہ حضرات جو ہیں یہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، ایسی کتابیں یہاں لکھی ہیں اتحادی اختلاف کی بنا پر پاکستان میں، کہ مثلا ایک کتاب ہے احناف کا رسول اللہ سے اختلاف، ایک کتاب ہے دین حنفی کا اسلام سے اختلاف، ایک کتاب ہے بیشی زیور الاسلام۔ اس حال ہے کہ وہ مسائل سارے اجتہادی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ حدیث پاک میں آ گیا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فقہا کا، علماء کا، تو جس کی بات ٹھیک ہے اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جس کی بات اگر ٹھیک نہ ہو خواجہ امر میں تو چونکہ وہ مجتہد ہے اس لیے اس کے لیے 1 اجر ہے، گناہگار تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب کو گناہگار کر کے غیر مقلد جو ہے وہ عوام کے سامنے مجرم بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو سعودیہ والے کہتے ہیں کہ نہ اس اختلاف کو اچھالنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب مجموعہ رسائل المسائل نجدیہ، یہ وہاں سعودی علماء کے رسائل المسائل کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 391 ہے۔ اس میں کہا گیا ائمہ فقہا کی اقتداء نہ کرنے والے جاہل ہیں، جن کو جاہل کہا گیا کہ جو ائمہ کا اقتداء نہیں کرتے بلکہ جو ہے ان کے اختلاف کو اچھالتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 391۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا رسالہ ہے سعودیہ سے چھپا اردو ترجمے کے ساتھ، جو حج کر کے آتے ہیں نا ان کو سعودی علماء کی طرف سے دیا گیا اردو ترجمہ ہے یہ، اس کا نام ہے فتنہ فساد میں سلامت روی اور استقامت کے رہنما اصول۔ یہ لکھنے والے سعودی عالم ہیں شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، تو سعودی اوقاف کی طرف سے رسالہ شائع ہوا۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 29 کے اندر کہا گیا، 29 کے اندر کہ اپنے ائمہ کی اقتداء کرو، جو بندہ اپنے ائمہ کی اقتداء کو چھوڑ دیتا ہے
تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، دنیاوی زندگی میں اس شخص کو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب یہ حضرات نہ صرف ائمہ کی اتباع نہیں کرتے بلکہ ان کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب سعودیہ چھپی فتنہ فساد میں سلامت روی کے اور استقامت کے رہنما اصول۔ اسی طرح اور بھی اس موضوع پر دیگر حوالہ جات ہیں اسی عنوان پر کہ فقہا کا اختلاف جو ہے یہ اس کو اچھالنا یا اس کو عنوان بنا کر تنقیص کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ میرے پاس کتاب منہاج المسلم ہے، یہ معروف سعودی عالم جو ہے شیخ ابوبکر الجزائری کی ہے، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 131 ہے، کہا گیا فروعی مسائل میں اختلاف کوئی بری چیز نہیں، فروعی مسائل میں اختلاف کوئی چیز نہیں، اس کو عنوان بنا کر محاذ رائے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ یہاں غیر مقلد علماء نے یہی کام شروع کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح شیخ یہ امام حرم محمد بن عبداللہ بن سبیل ان کے فتاویٰ جلد نمبر 3 ہے، اس میں کہا گیا دیکھو اتحادی اختلاف جو ہے یہ صرف ائمہ میں نہیں بلکہ صحابہ کرام میں بھی تھا، تو صحابہ کرام میں اختلاف تھا تو پھر اگر ائمہ میں ہوگا تو یہ کون سی عجیب بات ہے؟ ایسی بات نہیں۔ چنانچہ یہ کتاب سعودیہ سے حاجیوں کو میری، جس کا نام لمعۃ الاعتقاد رسالہ اور دائمی عقیدہ، لمعۃ الاعتقاد، یہ بھی حاجی جو لوگ حج کر کے آتے ہیں نا ان کو ملی ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ یہ کتاب تو لکھی ہوئی تھی پرانے حنبلی عالم ہیں امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا گیا کہ اپنے آپ کو حنفی شافعی کہنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ائمہ کا اختلاف ہوا ہے بعض مسائل میں تو یہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں بلکہ یہ اختلاف رحمت ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 82 میں یہ بات کہی گئی لمعۃ الاعتقاد کے کہ ائمہ کے اختلاف کوئی بری چیز نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اسی طرح یہ اس کی شرح ہے اسی لمعۃ الاعتقاد کی، یہ معروف سعودی عالم شیخ صالح بن فوزان نے کی ہے، دائمی عقیدہ کے نام سے یہاں پاکستان سے انہوں نے اہل حدیثوں نے چھاپی ہے۔ ہم کہتے ہیں کتابیں بھی تمہاری چھپی ہوئی ہیں اور تم اس کتابوں کو چھاپتے ہو، پھر مخالفت بھی کتابوں کرتے ہو، ہماری سمجھ سے باہر ہے، کر کیا رہے ہو تم؟ تو اب انہوں نے بھی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ ائمہ کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، جو کہ بری چیز نہیں ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حضرات دن رات ائمہ کرام کے بعض فروعی اور اتحادی مسائل میں اختلاف کو لے کر کہتے تھے کہ انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں، لہذا یہ لوگ سارے غلط، ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ، جبکہ سعودیہ کے علماء کا یہ موقف نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اختلاف جو ہوا یہ تو اتحادی اختلاف ہے اور جس کی بات ٹھیک ہے اس کے لیے 2 اجر ہے، جس کی غرض بھی ہے اس کے لیے 1 اجر ہے، تو لہذا وہ گناہگار تو کہتے ہی نہیں، اور فرقہ بندی کا بڑی دور کی بات ہے نا جو فتویٰ انہوں نے لگایا ہے۔